سر دلچسپ صورتحال ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور کو بار بار یہ یقین دلانا پڑ رہا ہے کہ آپریشن کامیاب تھا اور جو یورینیم کی جو تنصیبات تھیں جہاں پر افزودہ کیا جا رہا تھا وہ ہم نے مکمل طور پہ تباہ کر دی ہیں. یقین کیوں دلانا پڑ رہا ہے اور کیوں یقین نہیں کر رہے لوگ؟ دیکھیے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں جی سر. جو اس وقت ان کو کیا کہیں گے آپ، چودھری ٹرمپ کہہ لیجیے. اچھا. دنیا ایک وہ ہے نا گلوبل ولیج ہے جی جی جی. اور اس کے چودھری وہ ہیں. اچھا سرپنچ. سرپنچ ہیں یا کیا ہیں، نمبردار ہیں. صحیح. تو بات چودھری ہیں. اب جب ایران پر حملے ہوئے ہیں اور ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کے بعد دعویٰ کیا کہ ہم نے جو تنصیبات ہیں ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا ہے. ہماری فوج نے شاندار کارنامہ سر انجام دیا ہے. ہمارے جو B-2 بمبار ہیں انہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے. امریکی تاریخ کا مشکل ترین آپریشن اس کو قرار دیا جا رہا ہے. اور ایران جو ہے وہ برسوں پیچھے چلا گیا ہے. اس کی جو صلاحیت تھی ایٹمی توانائی حاصل کرنے کی اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا گیا. اور صدر ٹرمپ جو ہیں اس کے بعد اس پہ لڈی ڈال رہے تھے اور داد وصول کر رہے تھے. اور پھر اس کے بعد جو جنگ بندی ہوئی اس کا سہرا بھی اپنے سر سجا رہے تھے. لیکن نیو یارک ٹائمز نے اور CNN نے جو رپورٹ چھاپی وہ امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی. جی ہاں. وہ پینٹاگون سے لیک ہوئی. اس میں یہ کہا گیا تھا، اس میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا تھا کہ یہ جو نقصان ہے حتمی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نقصان مکمل طور پر وہ تنصیبات تباہ ہو گئی ہیں. صحیح. اور اس حوالے سے سوالات اٹھائے گئے تھے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس پہ شدید غصہ آیا. انہوں نے نیو یارک ٹائمز پر اور CNN پر چڑھائی کر دی. کہا تو کچرا ہے، یہ گند ہے، فیک رپورٹنگ کر رہے ہیں. فیک رپورٹنگ کی ہے، جھوٹی خبریں. اور کہا کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کامیابی ہے اس سے جل کر یہ جھوٹی خبریں دی جا رہی ہیں. لیکن سر انہوں نے یہ جو رپورٹ تھی یعنی کہ جو اسسمنٹ رپورٹ تھی DIA کی ڈیفنس انٹیلیجنس انہوں نے کہا ہاں کہ اس کا کچھ حصے ایگزیکٹلی لے کے اور ایک اینگلنگ کی گئی ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا گیا. صحیح. وہ نیٹو میں جب پہنچے نیٹو سمٹ کے بعد انہوں نے وہاں بھی اپنا غصہ نکالا، دل کی بھڑاس نکالی، اپنے میڈیا کے لتے لیے. اور اس کے بعد مسلسل وہ جو امریکن میڈیا ہے نیو یارک ٹائمز اور CNN جس میں نمایاں ہیں جی ان پر وہ برس رہے ہیں. سر ذرا دکھانا چاہ رہا ہوں میں، ایک دفعہ دیکھ لیں کل کیا فرما رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. جی سر. اب ایران نے پہلے تو یہ موقف اختیار کیا کہ جو ان کی تنصیبات ہیں ان کو معمولی نقصان پہنچا ہے. جی ہاں. اور وہاں سے جو یورینیم افزودہ ہو چکا تھا وہاں سے اسے منتقل کر دیا گیا تھا محفوظ مقام پر. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایران کے ایک ترجمان نے یہ بات کہی کہ ہمیں شدید نقصان پہنچا ہے جی ہاں. ہماری تنصیبات کو. وزارت خارجہ کی جو ترجمان. وزارت خارجہ کے ترجمان. اب آج خامنائی جو ہیں انہوں نے اپنی فتح کا جھنڈا گاڑا. اس کے بعد امریکہ کے جو وزیر دفاع ہیں اور جو کمانڈر ہیں جی ہاں. جوائنٹ چیف آف سٹاف وہ بھی منظر عام پہ آ گئے. انہوں نے اس دعوے کی دھجیاں اڑائی بقول اپنے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران نے ایک اور چھلانگ لگائی ہے. وہ کیا؟ اور کہا ہے کہ ہم امریکہ پر ہر جانے کا دعویٰ کریں گے. صحیح. جو اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے ایٹمی تنصیبات کو جو نقصان. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو ان کا بھرکس نکال دیا ہے اور ان کی صلاحیت جو ہے وہ سلب کر لی ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر دوبارہ یہ حرکت کی کوشش کریں گے تو دوبارہ حملہ کریں گے ان پہ. بالکل. اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو شادیانے بجا رہے تھے اور ایران جو ہے وہ اس میں کچھ گول مول بات کر رہا تھا. اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو بڑا نقصان ہو گیا ہے تو اس لیے ہمیں تو ہر جانہ ادا کرنا ہوگا، ہم تو کارروائی کریں گے. اب یہ یونائیٹڈ نیشن سے کہہ رہے ہیں کہ رجوع کریں گے. امریکن ایک تھنک ٹینک ہے اس کی رپورٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کو اپنے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے $500 ارب درکار تھے. صحیح.
ٹھیک ہے نا, اور اب تو اس میں بہت اضافہ ہو جائے گا, بالکل. یعنی سینکڑوں ارب ڈالر جو ہیں اس کو درکار ہوں گے. اور اس طرح انہوں نے کہا جو اسرائیل ہے, اسرائیل کا یعنی ایران کا جانی نقصان زیادہ ہوا ہے, جی ہاں, یعنی 600 سے زائد ہے, ان کے اہم افراد نشانہ بنے. لیکن اگر گنتی کے اعتبار سے جو شہری اسرائیل کے ہیں وہ زیادہ بڑی تعداد میں ہلاک ہوئے. اور ہر جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا, جب اس کو وہ ایکٹیویٹ کرتے تھے تو اس پہ لاکھوں ڈالر خرچ ہوتے تھے. تو اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 10 ملین سے لے کے 200 ملین ڈالر تک ان کا روز خرچ آ رہا تھا. صحیح. تو اب یہ جو جنگ ہے اس میں اب ایک الٹ ہو گیا ہے, اب ایران ہرجانہ مانگ رہا ہے. سر لیکن یہ کیا ابھی اس پر بھی آتے ہیں کہ یہ فورم درست ہے, اس پر کوئی ماہرانہ رائے جو ہے وہ بھی لے لیں گے, لیکن پتہ نہیں ملے نہ ملے, لیکن ایک انہوں نے ایک پتہ کھیلا ہے, پتہ تو کھیل دیا نا. ٹھیک ہے, مگر اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران تو اب اپنے نقصان کو زیادہ بیان کرے گا اگر ہر جانا چاہیے, اگر ہر جانا چاہیے تو. اور ٹرمپ صاحب پھر کیا کریں گے؟ مگر ٹرمپ صاحب بھی اپنی جگہ لگے رہیں گے, کیونکہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, ہر جانا وصول کون کرے گا, صحیح ہے, درخواست کون دے گا اور کون سماعت کرے گا, یہ اپنی جگہ ہے. لیکن بہرحال اب یہ مسئلہ ہے, امریکہ کا ایک داخلی تنازع بن چکا ہے. اچھا, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمارے اپنے میڈیا سے ناخوش رہتے ہیں, اب تو وہ برس پڑے ہیں, اتنا برسے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز اور سی این, اگر ہمارے ملک کا وزیر اعظم یا صدر اپنے جو میڈیا کے ادارے ہیں ان پر اس طرح تنقید کرے تو ہمارے ہاں تو ایک قیامت برپا ہو جائے گی. سر وہ وہاں پر لیکن پابندی تو نہیں لگا رہے نا, بولنے پہ پابندی نہیں ہے لگا رہے, لیکن یعنی جو کچھ کہہ رہے ہیں تو اگر یعنی جو ان کی توہین کر رہے ہیں, جو ان کو تذلیل کر رہے ہیں, وہ مطلب وہ ٹھیک ہے. بالکل, وہ تو اگر ہمارے کا وزیر اعظم کہے کہ یہ جو فلاں میڈیا ہاؤس ہے یہ تو بڑا جناب افطرا پرداز ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, ہمارے پہ حملہ کر رہا ہے, اس طرح کسی نے نہیں کہا, اس طرح کسی نے نہیں کہا. یہ ان کی ایک انپریسیڈنٹڈ. بہرحال اب یہ ان کا داخلی معاملہ بن گیا ہے, اب وہ ان سے نپٹیں,